ہیں پھر سے آج ایک نئی کلاس اردو لرنر پہ۔ تو آج ہمارا سب سے پہلے چیپٹر جو پڑھیں گے ہم لوگ وہ حرف بتائے تھے، پہلے بھی ہم بتا چکے کہ آج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حرف۔ تو سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا، کل کی کلاس نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل ایشو کیمرے میں آ گیا تھا، اس وجہ سے کل کلاس نہیں ہو پائی تھی۔ تو آئیے آج ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج آپ کو یہ لیسن پڑھنے میں تھوڑا بھاری لگ سکتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا ہارڈ ٹائپ پہ، لیکن جب آگے آپ دھیرے دھیرے جائیں گے اسم وغیرہ ایک دو چیپٹر آگے بڑھ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو سب دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگے گا اور سب آسان لگنے لگے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ حرف کے معنی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو حروف وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے معلوم نہ ہو سکے، مثلاً پر، میں، کا، کے، کو وغیرہ وغیرہ، یا پھر اس طرح سے اس کا ڈیفینیشن دے سکتے ہیں کہ حروف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی چیز کا نام ہے، نہ کسی جگہ کا نام ہے، اور نہ ہی کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرے، اور نہ کوئی الگ معنی رکھتا ہو۔ یہ صرف دوسرے کلموں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ہی بامعنی بنتا ہے۔ جیسے پر، تو پر کا تو اکیلا یہ کوئی معنی نہیں دیتا ہے، لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ میں سیڑھی پر چڑھا ہوا ہوں تو اس سیڑھی کے ساتھ مل کر ایک معنی دے رہا ہے کہ میں سیڑھی پر ہوں۔ میں تو یوں کوئی معنی نہیں دے رہا، لیکن اگر میں کہوں میں گھر میں ہوں تو یہ ایک معنی دے گا۔ کا اکیلا کوئی معنی نہیں دے رہا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ موہن کا لباس، تو کا یوں تو کوئی معنی نہیں دے رہا، لیکن جب میں کہتا ہوں موہن کا لباس تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موہن کا لباس کا معنی ہوتا ہے کپڑا، موہن کا کپڑا۔ کے تو یوں کوئی معنی نہیں دیتا ہے، لیکن اگر میں کہوں عدالت کے رولز تو یہ کے اس کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے۔ اگر کو تو کوئی معنی نہیں بنتا ہے اکیلا، لیکن یہ سنٹینس کے ساتھ، لفظ کے ساتھ مل کر معنی دیتے ہیں اور اس کے بغیر وہ کلمہ بھی ادھورا لگتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حروف کے اقسام۔ یوں تو حروف کے بہت سے اقسام ہیں جن کو ایک ویڈیو میں پڑھ پانا مشکل ہی نہیں، ناممکن سا لگتا ہے، لیکن کچھ اقسام جو امپورٹنٹ ہیں اور یہاں پر کچھ اقسام ایکسٹرا بھی لکھے گئے ہیں، آئیے ہم ان سب کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے حروف جار، حروف تحسین، حروف نفری، حروف ندا، حروف استقام، حروف ایجاب، حروف تشبیہ، حروف استثناء، حروف اضافت، حروف تردید، حروف تنبیہ، حروف تاکید، حروف علت، حروف تعجب۔ اب اس میں سے جو امپورٹنٹ ہے، جو ایگزام میں آنے والا ہے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ صرف امپورٹنٹ جو رہے گا اسی کو پڑھیں گے، باقی سب کو پڑھنے میں ہم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، صرف امپورٹنٹ والا پڑھیں گے۔ اس میں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ کون کون ہے؟ وہ ہے حروف جار، حروف تحسین، حروف ندا، حروف استفہام، حروف نفری، حروف تاکید، حروف علت۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، یہ جو حروف کے اقسام ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں۔ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں حروف جار کی طرف۔ تو حروف جار ایسا لفظ ہے جو حروف جار حروف کی وہ قسم ہے جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر ایک دوسرے کا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ مطلب وہ حروف جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملائیں اور ایک دوسرے کا تعلق ظاہر کریں، اسے حروف جار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں، سے، پر، تک، کو وغیرہ۔ اس کے مثال میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ میں گھر میں ہوں، گھر میں، یہ میرے گھر میں ہونے کی ایک کنیکٹیوٹی ظاہر کر رہا ہے، تعلق ظاہر کر رہا ہے۔ پین باکس میں ہے تو یہ پین کا باکس کے ساتھ تعلق ظاہر کر رہا ہے۔ سے، میں قلم سے لکھتا ہوں تو یہ قلم کا لکھنے سے تعلق ظاہر کر رہا ہے۔ میں چھت پر ہوں تو یہ چھت کا مجھ سے تعلق ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے تک، کو وغیرہ اور بھی حروف آتے ہیں اس میں۔ دوسرا ہے ہمارا حروف تحسین۔ یہ وہ حروف ہیں جو تعریف یا شاباشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت خوب، شاباش، واہ واہ وغیرہ۔ جیسے کسی نے اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا تو ہم اس کو کہتے ہیں بہت خوب، کیا کام کیا۔
یا پھر کوئی اچھا کام کیا تو اس کو کہتے ہیں شاباش، اسی طرح کرتے رہو. پھر دوسرا واہ واہ وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے جتنے بھی حروف ہیں سارے حروف تحسین کہلاتے ہیں. اب تیسرا جو ہے وہ حروف نفری. جس طرح سے تعریف کے لیے حروف تحسین ہے، اسی طرح سے نفرت کے موقع پر بولی جانے والے الفاظ حروف نفری ہیں. جو حرف نفرت ظاہر کرنے کے لیے بولی جاتی ہیں وہ حروف نفری. مثال کے طور پر لعنت، دور دور، تھو تھو، لا حول ولا قوت. جیسے ہم کسی چیز سے نفرت ظاہر کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، ایک دم بیکار ہے، تو کہتے ہیں تھو تھو، کتنی خراب چیز ہے. اسی طرح ہم کسی چیز پر لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ حروف جو ہیں یہ حروف نفری کہلاتی ہیں. اب چوتھا ہمارا ہے حروف ندا. یہ وہ حروف ہیں جو کسی کو پکارنے کے موقع پر بولا جائے، وہ حروف ندا کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر اے، او، ہیلو، ابے، اے. جیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں بھی کہتے ہیں ارے ادھر آؤ. تو یہ ارے کیا ہے؟ ارے حروف ندا ہے. او ادھر آؤ، یہ او کیا ہے؟ یہ حروف ندا ہے. ہیلو سنیے، یہ ہیلو کیا ہے؟ حروف ندا ہے. ابے ادھر آ، ابے کیا ہے؟ یہ حروف ندا ہے. اسی طرح سے اے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو کسی کو پکارنے کے موقع پر بولا جاتا ہے جو بھی حروف ہو وہ حروف ندا کہلاتا ہے. اب ہمارا پانچواں آتا ہے حروف استفہام. حروف استفہام وہ حروف ہیں جو سوال پوچھنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ کب، کہاں، کیسے، کیوں وغیرہ وغیرہ. کب جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ تم کب وہاں گئے تھے، یا پھر تم کب پٹنہ گئے تھے، تو یہ کب یہ حروف استفہام ہے. کہاں، تم کہاں گئے تھے، یہ کہاں کیا ہے؟ یہ حروف استفہام ہے. تم کیسے ہو، یہ کیسے کیا ہے؟ حروف استفہام ہے. تم نے یہ کام کیوں کیا، کیوں کیا ہے؟ حروف استفہام ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جو بھی سوال پوچھنے کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف استفہام کہلاتے ہیں. اب چھٹا ہمارا ہے حروف تاکید. تو حروف تاکید کیا ہے؟ جو تاکید کے موقع پر بولا جائے. مثال کے طور پر ضرور، سب، کبھی، ہرگز. جیسے میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یہ چیز ضرور یاد کر کے آنا. اس میں ضرور کیا ہے؟ یہ حروف تاکید ہے. کبھی، یہ کام کبھی نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا. یہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کرنا کیا ہے؟ یہ حروف تاکید ہے کہ کبھی ہرگز بھول کر بھی نہیں کرنا. پھر ہرگز کیا ہے؟ وہاں ہرگز نہیں جانا. تو اس میں ہرگز کیا ہے؟ حروف تاکید ہے. مطلب تاکید کی گئی ہے کہ وہاں ہرگز نہیں جانا. تو اس طرح تاکید کرنے کے موقع پر جو بھی حروف استعمال ہوتی ہیں، چاہے ضرور ہو، سب ہو، کبھی ہو، ہرگز ہو وغیرہ، جو بھی حروف ہے وہ حروف تاکید کہلاتی ہیں. آئیے ہمارا ساتواں ہے حروف علت. یہ وہ حروف ہیں جو کسی علت، وجہ یا سبب ظاہر کرنے کے موقع پر بولی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اس لیے، کیونکہ، چونکہ، لہٰذا. جیسے کہ میں یہاں آیا کیونکہ آپ نے بلایا. اس میں کیونکہ کیا ہے؟ حروف علت. آپ نے بیٹھنے کو بولا اس لیے میں بیٹھ گیا. اس میں اس لیے کیا ہے؟ حروف علت. میں نے کھانا کھا لیا چونکہ مجھے بھوک لگی تھی. اس میں چونکہ کیا ہے؟ حروف علت. آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے لہٰذا میں نے دوسروں سے لے لیے. اس میں لہٰذا کیا ہے؟ حروف علت. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حروف کے جتنے بھی اقسام ہیں یہ سبھی سمجھ آئے ہوں گے. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ان سب چیزوں کو آپ کاپی میں لکھ لیں اور ضرور یاد کریں. یا پھر آپ روک کر اسکرین شاٹ لینا چاہیں، اگر ہماری رائٹنگ سمجھ میں آتی ہو تو اسکرین شاٹ لے لیں اور کاپی میں ضرور لکھیں. کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں تب تک آپ ریوائز کرنے کے لیے پھر سے آئیں گے، ویڈیو کھولیں گے، پھر اتنا وقت برباد کریں گے نہیں. کاپی میں لکھیں اور اسے ریوائز کریں، یاد کریں، ریوائز کریں. اور حروف جار، حروف تحسین، حروف نفری، حروف ندا، حروف استفہام، حروف تاکید اور حروف علت کی مثالیں آپ لوگ کاپی پر لکھ کر یا ٹائپ کر واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں. واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا 8864095662. اس پر آپ فوٹو کھینچ کر یا ٹائپ کر واٹس ایپ ضرور کریں.
اور ڈسکرپشن میں ہمارے گروپ کا لنک دیا گیا ہوگا، آپ گروپ کو بھی ضرور جوائن کریں، اس میں آپ کو انفارمیشن اور ویڈیو کے لنکس دیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم لوگ ویڈیو کے اختتام کی طرف بڑھنے سے پہلے ڈیوائز کر لیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ تو آج ہم نے پڑھا حروف کسے کہتے ہیں، یعنی حروف کا تعارف کیا ہے۔ حروف وہ کلمہ ہے جو دو لفظوں کو جوڑ کر اس کا تعلق ظاہر کرتا ہو اور خود وہ کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ کا، کے، کی، کو وغیرہ، پر، میں وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ پھر حروف کے اقسام ہم لوگوں نے دیکھیں، اور صرف اتنا ہی حروف کے اقسام نہیں ہیں، بہت سارے اقسام ہیں، لیکن اتنا پڑھنا اور اتنا ہمارے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ اقسام ہم نے لکھی تھی، اور اس میں سے کچھ جو زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ ہم نے یہاں لکھی تھی، جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، جو ایگزام میں آ سکتی ہے۔ تو وہ کیا تھی؟ حروف جار، حروف تحسین، حروف ندا، حروف استفہام، حروف نفری، حروف تاکید، حروف علت۔ تو ان سبوں کو آپ کاپی پر لکھیں، یاد کر کے لائیں، انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ اب آئیے اس پوائنٹ آف ویو سے کچھ سوالات ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے موہن گھر میں ہے، اس میں حروف جار کی تلاش کریں۔ اس میں جار کیا ہے؟ حروف جار اس سنٹینس میں کیا ہے؟ موہن ہے نہیں ہے، گھر ہے نہیں ہے نہیں، اس میں حروف جار کیا ہے؟ میں ہے۔ موہن گھر میں ہے، اس میں حروف جار کیا ہے؟ میں۔ بہت خوب، اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہو، اس میں حروف جار اور حروف تحسین کی تلاش کریں۔ تو حروف جار کیا ہو جائے گا اس میں؟ کی، لوگوں کی مدد میں کی ہو جائے گا حروف جار، اور بہت خوب یعنی تعریف، حروف تحسین کسے کہتے ہیں؟ جو تعریف کے لیے استعمال کی جائے، مطلب بہت خوب۔ ارے لڑکے ادھر آؤ، اس میں حروف ندا کی تلاش کریں۔ اس میں حروف ندا کیا ہے؟ ارے۔ تم دہلی کب، کیسے اور کیوں گئے تھے؟ اس میں حروف استفہام کی تلاش کریں۔ تو اس میں حروف استفہام کون کون ہے؟ کب بھی ہے، کیسے ہے اور کیوں، تینوں حروف استفہام ہیں۔ پانچواں ہے جو آج سبق دیا گیا ہے اسے ضرور یاد کریں۔ اس میں حروف تاکید کیا ہے؟ ضرور۔ اور یہ بات آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو آج سبق دیا گیا ہے اسے ضرور یاد کریں۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پڑھتے رہیں اور محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا رزلٹ ضرور ہوگا۔